السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ کی طرح آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک کا تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلے ہم تلاوت فرما لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ أَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَّةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا، خدا کی پناہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ ادھیڑ، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ بولے، اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈڈاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے، اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ شنبے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور شنبہ کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ یک شنبہ کو نہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شنبہ کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ نے ان سے منع کیا اور فرمایا، قید کرنا ہی شکار ہے، جو شنبہ کو کرتے ہو اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی۔ بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا،
اس عمل سے منع کرتا رہا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی۔ ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ ساکت رہا۔ اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں، کیونکہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے۔ ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پن پذیر ہونے سے مایوس تھے۔ اکرمہ کی یہ تقریر سن کر حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی، اور آپ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ مسئلہ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب و باعث سے برکت ہے، یعنی اب تشفی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک صغیر الحسن بچہ تھا، اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت کر رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان کا تو انتقال ہوگا۔ بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل صالح و متقی ہوا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلان جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا۔ وہ حاضر ہوئی۔ جو جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار رہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دی۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہاں تک اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بات جو ہم ہمیشہ کی طرح کرتے ہیں کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کس طرح کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں یا اس زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جو کچھ آپ کماتے ہیں، دکان پر ہیں، کلینک پر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی بھی پروفیشن سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہ جو کچھ آپ کماتے ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی گئی ہے کہ آپ نے کسی مزدور کے ساتھ اس کی اجرت طے کی ہے، اور سارا دن وہ اس اجرت کے پر کام کرتا ہے، کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک بالفرض 500 روپے اجرت طے کی ہے، اور سارا دن آپ نے اس کو واچ کیا، یا کوئی سپروائزر جو کوئی اوپر دیکھنے والا اس کو سپروائز کرتا ہے، اور وہ ٹھیک ایمانداری سے سارا دن کام کرتا ہے، اور شام کو آپ اس کو اس کی اجرت تو دیتے ہیں 500 روپے، لیکن اگر آپ اس کو 100 روپے اوپر دے دیتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ اس کا فالتو دینا یہ فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے جو ہم کام کرتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر ایک اور مثال دی گئی ہے معاشرے کے اندر بیلنس رکھنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جیسے اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ رسید کر دے تو تھپڑ رسید کرنے والے کے لیے 2 معاملے ہیں، کہ آپ اس کو یا تو آپ تھپڑ مار دیں یا اس کو معاف کر دیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، اور اگر پہلی بات یہ، اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔
اس کے معاف کرنے پر آپ کی جو شان ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کے اندر قرآن پاک میں آیت ہے، وَإِن تَعْفُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسری مثال یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اگر تمہاری قصاص نہیں لوگے تو معاشرے کے اندر جرائم بڑھ جائیں گے۔ تو معاشرے کی بہتری کا تقاضا یہ ہے کہ بدلہ لو، سزا دو اسے، ورنہ اس کی ہمت بڑھ جائے گی، اور آج اس نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، کر کسی اور کو مار دے گا۔ تو اس طرح من تعفو وتصفو وتغفرو، اس طرح کا جو بات ہے وہ قرآن پاک کے اندر بار بار آئی ہے کہ اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور ڈھانپ دیا کرو خطاؤں کو اور گناہوں کو دوسروں کو، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے گناہوں کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے گناہوں کے بدلہ اگر آپ کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے گا اگر آپ کسی کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ معاشرے کے اندر اس طرح کی مثالیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں بظاہر، لیکن ان سے معاشرے کے اندر بڑی زبردست تبدیلی آتی ہے، اور معاشرے کے اندر ایک بیلنس رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ فضل کا معاملہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، آپ اللہ تعالیٰ سے فضل کی تمنا رکھتے ہیں، تو آپ اگر اپنے جو تابع ہیں یا جس سے آپ کا کام لے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیشہ آپ فضل کا معاملہ کیا کریں، اور اگر آپ معاف کر دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن اگر آپ بدلہ لیں تو یہ معاشرے کے اندر اس کا بھی ہے کہ اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے تو وہ اور اس کا ہمت بڑھ جائے گی اور دوسرے لوگوں کو مارتا پھرے گا۔ تو یہ آج تھوڑا سا ایک میسج ہے قرآن پاک کی اس مقدس کلام سے۔ تو آپ معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو گزشتہ قوموں کی جو مثالیں اور واقعات دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے انبیاء کا کہنا نہیں مانا، انعام و کرامات کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی انعام و کرامات ان کے اوپر کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انبیاء کے کہنے کو ٹھکرایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو آج کل اگر ہم اپنے اوپر، اپنے معاشرے کے اندر اگر نگاہ ڈالیں تو اس میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو، قرآن پاک کے اس مقدس کلام کے جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم نے اس ضابطہ حیات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے جو طور طریقے ہیں ان کو اپنایا ہوا ہے۔ ہم نے احادیث پاک کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بہترین جماعت تھی صحابہ کرام کی، ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے احکامات، ان کی تعلیمات اور حضور پاک کی پاک سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک احادیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، تیار کردہ جماعت اصحابہ کرام کی، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو معاشرے کے اندر ایک بہتر تبدیلی آئے گی۔ اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تمام معزز ناظرین کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ رزق کی تلاش میں یا رزق کی وجہ سے بہت تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر، ان کے غیب کے خزانوں سے ان کے رزق کو چالو کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام معزز ناظرین کے جن کی کوئی عزیز و اقارب یا والدین یا کوئی بھی ان کا عزیز و اقارب اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو منورہ فرمائے۔ اور جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں، تاکہ اس مقدس کلام کا جو میسج ہے یہ آپ کے علاوہ بہت زیادہ اور لوگوں کو تک پہنچے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میسج کے پہنچنے کے بعد اور ان کی زندگی کے اندر کوئی پازیٹیو چینج آ جائے، تو ہمارا یہ جو کوشش ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ آمین ثم آمین۔